السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں، ان کو الگ الگ بیان کیا جائے اور اس میں کیا فرق ہے وہ بھی بتایا جائے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع ہے، نمبر 2 حج قران ہے، نمبر 3 حج افراد ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والا حاجی وہ جب مکہ جائے گا تو عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دے گا اور مکہ میں ہی رہے گا۔ 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کر سیدھا مینا کی طرف چلا جائے گا اور بقیہ حج کے جو مناسک ہیں ان کو وہ پورا کرے گا۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا جائے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد حاجی احرام نہیں کھولے گا اور اسی طرح احرام کے اندر رہے گا اور 8 تاریخ کو یعنی 8 ذو الحجہ کو مینا چلا جائے گا اور حج کے بقیہ مناسک جو ہیں وہ ادا کرے گا۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہے اور یہ حج کا احرام باندھ کر سیدھا مینا چلا جائے گا اور یعنی 8 ذو الحجہ کو یہ مینا جائے گا اور بقیہ جو حج کے مناسک ہیں وہ ادا کرے گا۔ اس میں ایک اور فرق یہ ہے کہ حج تمتع کے اندر اور حج قران کے اندر قربانی ہے، جبکہ حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے کے اوپر 2 سعی ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایک تو جب وہ شروع میں طواف قدوم کے وقت آیا اور اس نے عمرہ کیا تو اس کے ساتھ اس نے سعی لازمی کرنا ہے، اور ایک 10 تاریخ کو وہ سعی جو ہے لازمی ہے، یعنی طواف افاضہ کے بعد، طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد سعی لازمی ہے۔ گویا کہ حج تمتع کرنے والے پر 2 سعی ہے، جبکہ حج قران اور حج افراد کرنے والا اگر طواف قدوم کے ساتھ آ کر سعی کر لیتا ہے تو 10 ذو الحجہ کو دوبارہ اس پر سعی کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک فرق اور ہے کہ حج تمتع اور حج قران دونوں میں قربانی ہے اور ساتھ عمرہ بھی ہے۔ حج افراد میں نہ ہی قربانی ہے اور نہ ہی عمرہ ہے۔ بقیہ جو احکام ہے وہ حج کے تقریباً سیم ہے کہ 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات چلے جانا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز وہاں جمع اور قصر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر نمازیں ہوں گی دونوں، اور اس کے بعد پھر شام تک دعائیں کرنا ہے، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھے بغیر یہ مزدلفہ آ جائے گا۔ مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرے گا، اور رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح فجر کی نماز یعنی 10 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے یہ نکل آئے گا، اور جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے، بڑا شیطان بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، اس کو کنکریاں مارے گا۔ اور اگر حج تمتع اور حج قران ہے تو پھر قربانی کرے گا، حج افراد میں قربانی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بال منڈوا دے گا، طواف زیارہ کرے گا، اور اگر حج تمتع ہے تو سعی بھی کرے گا، اور حج قران اور حج افراد میں اگر پہلے سعی کر لی ہے طواف قدوم کے ساتھ تو سعی نہیں کرے گا، ورنہ اس کو بھی سعی کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر رات مینا میں جا کر گزارے گا، اور 11 تاریخ کو سب سے پہلے چھوٹے جمرہ کو، پھر درمیانے جمرہ کو، اور پھر بڑے جمرہ کو کنکریاں مارے گا اور رات مینا میں ٹھہرے گا۔ 12 تاریخ کو بھی ان تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور یہ کنکریاں زوال کے بعد ہوں گی، 11 کو بھی 12 کو بھی۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہے، اگر 13 کو مارنا چاہتا ہے تو اسے پھر مینا میں رات ٹھہرنا ہوگا۔ 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ آ جائے گا، اور جب اپنے ملک کو جانا ہوگا تو طواف وداع کرے گا۔ یہ مختصر طریقہ اور حج کی تینوں اقسام ہیں، اور ان کے درمیان جو فرق ہے یہ بالکل مختصر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو حج کی بہرحال 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔
علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حج تمتع افضل ہے یا حج قران افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، لیکن اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا جو اب چلا ہے تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حج تمتع کی طرف اشارہ تھا، اور جمہور علماء کا بھی نظریہ یہی ہے کہ حج تمتع جو ہے وہ افضل ہے، اور حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، پھر احرام کھول دینا ہوتا ہے، اور 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے۔